دل کی سختی کی بنیاد اکثر غفلت ہوتی ہے۔ دل جو سخت ہوتے ہیں نا ہمارے، لکھا ہے حضرت جی نے کہ اس کی بنیاد اکثر غفلت ہوتی ہے۔ جیسے ابھی شروع میں نے بتایا کہ مراقبے میں رکاوٹ سوائے غفلت اور سستی کے دوسرے کوئی چیز نہیں بنتی، اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دل کی سختی کی بنیادی وجہ غفلت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہیں کہ بس جس زمین پر مدت و کاشتکاری نہ ہوتی ہو، ایک زمین ہے، کھیت ہے، باغ ہے، باغیچہ ہے، اس پر آپ نے محنت کرنا چھوڑ دی، مدت و ہل نہیں چلایا، بیل نہیں چلایا، اب چند مہینوں بعد اس زمین کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ کل تک جو باغیچہ تھا لوگ دیکھنے اور سیر کرنے کے لیے آتے تھے، وجہ یہ تھی کہ اس زمین پر مسلسل محنت ہو رہی تھی، مسلسل نگرانی ہو رہی تھی، تو لوگ چل کر آتے تھے کہ اس چمن میں جاؤں تو ذرا دل بہلتا ہے۔ لیکن اب ایک پیریڈ گزر گیا کہ اس زمین پر ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی۔ اس دل کی مثال اس زمین کی سی ہے، جب محنت ہوتی ہے تو یہ زمین سونا اگلتی ہے۔ اگلتی ہے کہ نہیں اگلتی ہے؟ آپ بولیں گے سونا تو کہاں اگلتی ہے، کہیں ایک جگہ خزانہ تھا اس میں بھی 50 عامل فیل ہو گئے، سونا تو نکلا نہیں، تو سونا اگلتی کہاں ہے؟ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ جو پیاز زمین سے نکل رہی ہے سونے کے بھاؤ بک رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں یہ زمین سونا اگلتی ہے جب اس پر محنت ہوتی ہے، اور جتنی محنت ہوگی اتنی فائدہ مند چیزیں زمین سے نکلے گی، جتنے طریقے اور سلیقے سے محنت ہوگی اتنی زیادہ فائدہ مند چیزیں زمین ہم کو دے گی۔ اور اسی زمین پر محنت چھوڑ دی گئی تو چند سال کے بعد اس زمین پر جاتے ہوئے بھی ڈر لگے گا، جی، اور خود مالک پہچان نہیں سکے گا کہ یہی میری جگہ ہے کہ کوئی اور ہے۔ وہاں گھاس ہوگا، وہاں خاردار کانٹے ہوں گے، وہاں کاٹیاں ہوگی، ان کانٹوں میں درندے ہوں گے، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، تکلیف دینے والے جانور وہاں آ کر پناہ لیں گے، ایک انسان کی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہاں تک جائے۔ کیا وجہ؟ جو زمین کل تک سونا اگل رہی تھی آج اس زمین سے سانپ سپولے نکل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک محنت ہوتی رہی نعمت ملتی رہی، اور جب محنت چھوٹ گئی تو وہاں سانپ سپولوں نے ڈیرا بنا دیا۔ اللہ والے کہہ رہے ہیں اس دل کی مثال اس زمین کی سی ہے، جب تک اس دل پر محنت ہوگی جتنی زیادہ ہوگی، جتنے سلیقے اور طریقے سے ہوگی، اور جتنی ماہرین کے نگرانی میں ہوگی اتنا انسان فائدہ محسوس کرے گا۔ اس دل سے اچھائیاں نکلے گی، اخلاق نکلیں گے، کردار بن کر سنور کر نکلے گے۔ یہ دل بنے گا زبان میں مٹھاس آئے گی، یہ دل بنے گا زبان میں کشش پیدا ہوگی، دل بنے گا نگاہوں میں حیا آئے گی، طبیعت پاکیزہ بنے گی، ساری اچھائیاں آئے گی۔ اور اگر انسان نے اس دل پر محنت کرنا بند کر دیا تو پھر جیسے اس زمین نے سانپ سپولوں کو نکالا، ایسے ہی انسان کا یہ دل اس سے زیادہ خطرناک سانپوں کو جنم دیتا ہے۔ زمین پر محنت چھوٹ گئی، زہریلا سانپ نکل گیا، وہ بیچارہ کر کے کیا کرے گا؟ ڈس بھی لے گا، مقدر میں ہوگا تو موت ہی آئے گی، جسم مرے گا، روح نہیں مرے گی۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے روحانی موت ہو گئی؟ جی، روحانیت ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں، وہ سانپ یہ نہیں کر سکتا، وہ تو جسم کو مارے گا، لیکن خدا کی قسم اگر اس دل پر محنت چھوڑ دو گے، اس دل سے جو ناگ نکلے گا انانیت کا، اس دل سے جو ناگ نکلے گا
تکبر کا، حسد کا، جلن کا، کینے کا، کپٹ کا، بدگمانی کا، بدزبانی کا، بدنیتی کا، بے حیائی کا، خدا کی قسم ایک ایک گناہ ایسا ہے جو ہمارا ایمان پر بھی پانی پھیر سکتا ہے اور ہمارے روحانیت کا بھی جنازہ نکال دیتا ہے۔ ایک ذرا سی بدگمانی کسی سے ہو گئی، ایمان کا جنازہ بولو نا نکل گیا، رہتا ہی نہیں ایمان۔ بدگمان دل میں ایمان آتا ہی نہیں۔ تو اس زمین